بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلے زمانے میں تو پردے ڈالے جا سکتے تھے، ساتھ والے گاؤں میں کیا ہوتا تھا کسی کو پتہ نہیں ہوتا تھا۔ آج دنیا کے کسی گاؤں میں کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو میڈیا کے ذریعے پبلک تک پہنچ جا سکتی ہے اور پہنچ جاتی ہے میڈیا کے ذریعے، لہٰذا یہ امپاسبل ہے کہ آج کل یہ باتیں چھپائی جا سکیں، امپاسبل۔ مرزا جی نے تفسیر قرآن لیکچر نمبر 312 سورہ حدید کی تفسیر بیان کرتے ہوئے مرزا جی نے کہا ہے کہ آج کے کمزور مسلمان کو آپ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے سکتے ہیں کہ اس کو پتہ نہیں، اس کو تو جو ٹوٹا پھوٹا دین پہنچا۔ کیا مرزا جی یقین کریں کہ مرزا جی کو سننے والے غور سے سنے تو بولے کہ یہ آدمی تو مرزا جی کہہ رہے تھے نا کہ اپنا کفایت اللہ سنابلی صاحب کو اہل حدیثوں کو چاہیے جوتے مار کے باہر نکلے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر مرزا جی کو سننے والے مرزا جی کو غور سے سنیں نا تو یقین کریں مرزا جی کو جوتے کوڑے اور جو مل سکے نا وہ مار مار کے باہر نکلے۔ کون سا آدمی ہے تو کبھی تو یہ کہہ رہا ہے کہ آج لوگوں سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی، میڈیا کا دور ہے، اور تو ہی وہ آدمی ہے جس نے یہ کہا کہ جی آج کے کمزور مسلمان کو آپ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے سکتے ہیں، اس کو پتا نہیں ہے، آج تو کوئی چیز چھپ نہیں سکتی نا بگول تیرے۔ اچھا پھر اسی طرح مرزا جی کہتے ہیں تو یہ تو میں نے اللہ کا فہم بیان کر دیا، یا آپ لوگوں نے سنا کہ وہ اللہ کا فہم مرزا جی نے کیا بیان کرا۔ اب سنیے دوسرا فہم، وہ ہے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فہم۔ مرزا جی سے کوئی پوچھے مرزا جی آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فہم کیا بتاؤ گے؟ آپ نے تو ان کی طرف اغلاط کا انتصاب کر دیا۔ اور بھئی یہ قرآن کے بارے میں ہے، نبی کی ہر بات کے بارے میں نہیں ہے کہ اللہ کی وحی سے ہوتی ہے، نہیں، ورنہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اجتہادی غلطیاں ہیں۔ تو جب آپ نے ان کی طرف اغلاط کا انتصاب کر دیا تو آپ جس فہم کو بتانے کے لیے بیٹھے ہیں وہ کوئی غلطی تو نہیں ہے؟ نعوذ باللہ مرزا جی وہ کوئی غلطی تو نہیں ہے؟ اگر مرزا جی کہنے وہ غلطی نہیں ہے، اچھا وہ نہیں ہے اور پھر بھی غلطیاں ہیں، ہاں یہ پیمانہ کیا ہے؟ یہ پیمانہ کیسے ہوگا مرزا جی؟ اور اگر مرزا جی منکرین حدیث کی طرح یہ کہہ بیٹھے جو قرآن کے مطابق ہو تو ہم تو اسی کے منتظر ہیں، ہم تو منتظر ہی اس کے ہیں، کیونکہ بو وہی آ رہی ہے۔ اور میں ادھر اشارہ دوں گا، ویڈیو میں ایک جگہ مرزا جی نے اس قسم کا ایک جملہ کہا ہے، بو مرزا جی سے وہی آتی ہے گندی منکرین حدیث والی۔ بہرحال حدیث کی فیلڈ کے عرب کے اندر وہ البانیہ کے رہنے والے تھے، بعد میں وہ سعودیہ میں بھی شیخ الحدیث رہے، بلکہ محدث اعظم سعودیہ رہے، بعد میں ان کو نکال دیا گیا، بل پوری دنیا میں ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ تعالی المتوفا 1999 عیسوی، انہوں نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، اور ہمارے سب کانٹیننٹ میں انہی کے لیول کی بڑی پرسنالٹی اور بعض معاملات میں ان سے بھی بڑی پرسنالٹی شیخ حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ المتوفا 1435 ہجری المتوفا 2013 عیسوی بمطابق 10 نومبر، انہوں نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا۔ مرزا جی سے کوئی ایسی پوچھے، مرزا جی ایک تو آپ کی محبت ہے، یہ لولی لنگڑی، وہ تو ہم اسی ویڈیو میں آپ کو دکھائیں گے کہ آپ کتنی ان حضرات سے محبت کرتے ہیں اور کتنی آپ ان کی احترام کرتے ہیں، تو ہم اسی ویڈیو میں انشاءاللہ دیکھیں گے، پڑھیں گے۔ لیکن ایک ایسی بات ہے کہ البانی کے لیول کی پرسنالٹی، یہ لیول آپ کو کیسے پتہ لگا مرزا جی؟ آپ کون سے لیول پر ہیں؟ لوگ مجھے آئیکن کہتے ہیں، یہ بن کریں، لوگ مجھے آئیکن کہتے ہیں۔ سنے ذرا بات کو، یہ وہ آئیکن کہ ایسا تو نہیں کہ تیسرے نمبر کا لیول آپ کا ہی ہو، کہ پہلے نمبر کا ناصر الدین البانی، پھر زبیر صاحب بعد لیول میں تو اوپر چلے جاتے ہیں، پھر آپ بھی آئیکن ہیں تو آپ کو برابر آ جاتے ہو تیسرا لیول، ایسے۔ سنے ذرا بات، انہوں نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، انہوں نے اس حدیث کو صحیح کہا، اوہ سامنے والے کو بولا مرزا جی نے تو کمال کر دیا، کیا زبردست مرزا جی نے توجہ دلا دی مرزا جی نے نا، کہ ہاں بھائی انہوں نے اس کو جو نا صحیح کہا ہے۔ اچھا پھر مرزا جی نے ایک طرف تو زبیر صاحب چلیں گا، انہوں نے اس حدیث کو صحیح کہا، اتنا بڑا تعارف کرا کے انہوں نے اس حدیث کو صحیح، جبکہ اسی ویڈیو میں ایک جگہ مرزا جی ایک حدیث پہ بحث کرتے ہوئے کہیں گے مال لوٹنے والا اور جو ہے قتل کرنے والا دوزخ میں ہے۔ اس حدیث کو شیخ زبیر صاحب نے کھینچ تان کے ضعیف ثابت کیا ہے، اور میں نے شیخ زبیر صاحب سے فون پہ بات کی، میں نے کہا شیخ صاحب یہ آپ نے یہ حدیث صحیح ثابت تو آپ سے نہیں ہوئی ہے، مجھے بھی تو علمی بحث پڑھ کے پتہ چل گیا۔ اب آپ بتائیں ذرا لیول شیخ زبیر، اچھا کہ ناصر الدین البانی کا لیول بتایا مرزا جی نے، پھر بتایا کہ بعض معاملات میں شیخ زبیر کا علمی لیول ان سے ہی پڑا،
अच्छा, मिर्जा जी फोन पर शेख जुबैर को कह रहे हैं कि जो आपने ज़ईफ साबित करने की कोशिश की हुई नहीं है आपसे। मैं भी तो समझ गया ना कि दलाइल देख के, तो इसका मतलब मिर्जा जी के तो इल्मी लेवल फिर जुबैर साहब से भी बड़ा। समझे है बात कहने कि वो हुई तो नहीं है आपसे। मैंने भी तो इल्मी बहस पढ़ के पता चल गया ना कि कमजोर है। ये जहां ये आएगी ना इबारत, वहां मिर्जा जी का इल्मी लेवल हम देखेंगे। लेकिन अगर आप इसको समझें कि मिर्जा जी पहले फेंकते हैं रस्सियां, दिखाते क्या है? सांप। ये है मिर्जा जी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप देखें हाकिम ने भी इस हदीस को सही कहा और इमाम ज़हबी ने भी मुवाफकत की। ये जो हदीस मैं बयान करने जा रहा हूं, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फहम कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सैयदुना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व अलैहिस्सलाम से यह रवायत है कि जिस शख्स से कोई इल्म की बात पूछी गई और वो उसको मालूम थी, इसके बावजूद उसने वो ये बात छुपा ली कि गल्ला करनियां नहीं चाहिए, गल्ला करना नहीं चाहिए। मिर्जा साहब ने इस तरह करके बोला है, मुझे वो जुमला है, मुझे पंजाबी तो से बोली नहीं जाती, लेकिन यह है कि वो मिर्जा जी ने इस तरह गल्ला करना नहीं चाहिए। हालांकि वो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो बातें करके गए हैं। मिर्जा जी तासुर ये दे रहे हैं कि जो मिर्जा जी सहाबा किराम के बाहिमी इख्तिलाफात का पिंडोरा बॉक्स खोल के जो बैठ जाते हैं, लोग कहते हैं नहीं मुझे पिंडोरा बॉक्स खोलने में मजबूर मत करो, वो जो खोल के बैठ जाते हैं और उनको जब समझाने लगे कहता है तुम्हारे बस का रोग नहीं है चोचो, बात ये नहीं है कि अवाम का क्या बेड़ा गर्क होगा और क्या नहीं। तुम्हारा अपना जो है ना वो इल्मी पे वजूद ऐसा नहीं है कि तुम इसको बता सको और फिर संभाल सको। कुछ बात आ रही है समझ में? नहीं। अच्छा, अब वो सुनो जरा, इसको गौर कीजिएगा। मिर्जा जी को बहुत शौक है ना एटम बॉम्ब गिराने का, मैं इल्मी एटम बॉम्ब गिराने लगा हूं। और मिर्जा जी कहते हैं अब मैं ना, वो इसी वीडियो में एक जगह कहा है कि अब मैं किफायतुल्लाह सनाबली को मुखातिब करके उसे एक फक्की देने लगा हूं। मिर्जा जी की पूरी जुर्रियत को मुखातिब करके मिर्जा जी को एक फक्की देने लगे हैं कि मिर्जा जी ये इमाम ज़हबी, ये इमाम हाकिम, ये शेख जुबैर, ये शेख अल्बानी के पीछे छुप के अपना मतलब निकालने से बेहतर ये है, 5वां सवाल आपको दिया जा रहा है, इसके ऊपर तवज्जो करें। इस रिवायत को यानी कि सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से अता बिन अबी रबाह रहमतुल्लाह अलैह ने बयान किया है। वो यानी कि अब्दुल्लाह बिन सईद अल मकबूरी यानी वो अली बिन हकम यानी अली बिन हकम बावास्ता अता बावास्ता अबू हुरैरा इस रिवायत को बयान करते हैं। ये मेरे हाथ में इब्न माजा है, ये हदीस नंबर 260। ये जो इन्होंने हवाले दिए ना मिर्जा जी ने, मिर्जा जी के हवालों में से ही पढ़ रहा हूं मैं कि बाकायदा जो ना अता ने अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु के वास्ते से इस रिवायत को बयान करा है। मिर्जा जी से हमारा सवाल है, मिर्जा जी अता बिन अबी रबाह का अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मुलाकात साबित है? अब इसका सबूत निकाल के ला के दीजिएगा। ये इधर आप तो वैसे ही ना कि आप तो माशाल्लाह मुहक्किक आदमी है ना, आपको तो इल्मी लेवल, आपको तो दलाइल पढ़ के देंगे खेचतान के क्या आपसे हुआ नहीं, ऐसे ही आपसे हम सवाल करें। हम भी कह रहे हैं रिवायत सही, हम ये नहीं कह रहे रिवायत सही, आपको भी तो डाउट देने का शौक है ना, तो हम बेनिफिट ऑफ डाउट लेंगे आपसे कि जी आपसे सवाल है कि इन उलमा के पीछे जाकर छुपने से करोड़ दर्जे बेहतर यह है कि आप हमें अता बिन अबी रबाह की अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मुलाकात साबित करके दिखा दो, हमारी तरफ से आपके लिए 1 रुपया नाम। उसके बाद यह भी जरा एक गौरतलब नुक्ता है कि जी मिर्जा जी ने जो रिवायत पढ़ी जहां से ना, आप देखें वहीं हदीस नंबर 261 थी हमारे नुस्खे में, हदीस नंबर 260 ये है, यही अबू हुरैरा। आप देखें मजे की बात कि रावी भी कोई और हो ना तो बात समझ में आती है। यही अबू हुरैरा वो फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने इल्म को इसलिए सीखा कि उलमा में फख्र करें, उलमा के दरमियान फख्र करें और नादानों से बेवकूफों से यानी बहस मुबाहिसे करें और यानी उस लोगों के उससे मुंह फिरें, अल्लाह ताला उसको जहन्नम में दाखिल करेगा। अल्लाह ताला उसे, आप समझे जरा इस बात को, क्या मकसद है मेरा इस रिवायत को यहां बताने का? मेरा मकसद यह है कि जहां से मिर्जा साहब ने यह रिवायत पढ़ी ना इल्म की बात छुपाने वाली, वहीं ऊपर हदीस क्या है कि इल्म सीखा भी किस लिए? लोग मुझे आइकन कहते, लोग मुझे या इसलिए
کہ وہ جی جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ باقاعدہ جو نا اسی جگہ اسی ویڈیو میں ایک جگہ ایک بریلوی عالم ہے سید عرفان شاہ مشہدی صاحب، ان کا مرزا جی نے ذکر کرتے ہوئے کہا ہے سعودی عرب والوں کے علماء ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن میرا نہیں مقابلہ کر سکتے پیر صاحب۔ عرفان شاہ مشہدی صاحب کا مقابلہ سعودی عرب تک کے علماء نہیں کر سکتے، اور عرفان شاہ مشہدی صاحب کے لیے مرزا جی کہہ رہے ہیں وہ میرا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بھائی میرے تو آپ سمجھے ذرا بات کو کہ یہ جو اسی سے اوپر حدیث ہے کہ مقابلہ کرے اپنا علماء کے درمیان، مقابلہ کرے اپنا مرزا جی، آپ صحیح حدیث کو اول تو آپ کے لیے میرا سوال باقی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ کی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات، آپ یا آپ کے جتنے بھی مقلدین ہیں وہ ملاقات ثابت کریں گے، ملاقات، آپ سما کی بحث نہیں ہو رہی، اس حدیث میں سما کا مسئلہ ہے، آپ ان کی ملاقات کا ثبوت ہمیں دیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ تو اپنی جگہ ایک بات ہے نا، یہ تو صرف میرا بتانے کا مقصد ان کی علمی حیثیت بتانا ہے، روایت تو صحیح ہے، اس کے دیگر طرق بھی ہیں، بخاری مسلم کے اندر بھی ہیں، دیگر اسانید سے، روایت تو صحیح ہے، میرا مقصد صرف بتانے کا یہ ہے، آپ دیکھیں کہ باقاعدہ مرزا جی نے جہاں سے روایت پڑھ کے سنا اس سے اوپر ایسی روایت موجود ہے جو مرزا جی پہ بالکل فٹ بیٹھتی ہے، بالکل فٹ۔ اگر مرزا جی کے مقلدین مرزا جی کے بتائے ہوئے حوالے سے بھی آگے بڑھ کر بھی کوئی پڑھا کرے نا، تحقیق کے اگر علماء سے ملا کرے تو پتہ لگے گا مرزا جی اصل میں جو دوسروں پہ فٹ کرنے لگتے ہیں وہ ان پر مکمل فٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، اس کے بعد مرزا جی کہتے ہیں اے گلہ نہیں کرنا چاہیے دیا، حالانکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم باتیں کر گئے ہیں۔ اس کے بعد مرزا جی نے وہ جو نا خیر آتی تو ہمیں بھی نہیں ہے زبان، لیکن مرزا جی نے جو نا وہ آگے بڑھ کر ایک اور کام بھی کیا ہے، وہ کہتے ہیں ایک دم جذباتی اپنا جو ان کا اسٹائل ہے، دیز پیپل آر ٹرائنگ ٹو ٹیچ دیئر پروفیٹ، دیز پیپل مراد علماء آر ٹرائنگ ٹو ٹیچ دیئر پروفیٹ، یہ لوگ جو ہے نا اپنے رسول کو سکھانا چاہتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں یہ حالت ہے مرزا جی، ہم کہیں گے نو مرزا جی، دیز پیپل آر ناٹ ٹرائنگ ٹو ٹیچ دیئر پروفیٹ، دے جسٹ وانٹ ٹو ڈیفینڈ دیئر اسٹیمڈ پرسنالٹی فرام دا اٹیک آف دا موسٹ ڈسپیکیبل پرسن لائک یو۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ حضرات جو ہے یہ خدا نہ خواستہ اپنے رسول کو سکھانا چاہتے ہیں علماء، یہ صرف اپنے قابل عزت بزرگوں کی عزت آپ جیسے رذیل اور حقیر ترین آدمی سے بچانا چاہتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ابو ہریرہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر کے موقع پر ایک کافر کو قتل کرنے لگے، اس نے نعوذ باللہ آپ کے منہ پر تھوک دیا، آپ تقوی کے پہاڑ تھے، فوراً اس کے اوپر سے ہٹ گئے۔ کسی نے پوچھا حضرت آپ نے اس کو قتل نہیں کیا؟ کیسے؟ مجھ پہ تھوک دیا تھا۔ تو کیا ہوا؟ فرمایا کہ پہلے میں اس کو اللہ کے لیے مارنا چاہتا تھا، اب اگر میں اس کو مارتا تو خدا نہ خواستہ مجھے ڈرتا کہ کہیں میں اپنے غصے کی وجہ سے اسے نہ مار دیتا۔ یعنی سمجھیں ذرا اس بات کو، آپ کو علماء اگر جواب نہیں دیتے ہیں نا تو بات سیدھی سی ہے کہ وہ کر رہے ہیں اللہ کے دین کے لیے، آپ کی طرح اپنی ذوات کے لیے نہیں کر رہے، سمجھیں؟ آپ تو ایک رذیل ترین حقیر ترین آدمی ہے جو صرف اپنی مشہوری کے لیے بزرگوں پہ کیچڑ اچھال رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ حضرات جو دفاع کر بھی رہے نا وہ آپ جیسے حقیر جنہیں کچھ بھی نہیں پتا ان سے اپنے بزرگوں کا دفاع کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ نعوذ باللہ ہم کیا اپنے رسول کو سکھائیں گے؟ وہ جو یعنی سب کی ہدایت کا بندوبست کر کے گئے ہیں انہیں ہم کیا سکھا سکتے ہیں؟